خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو ظاہر ہے ہماری اپنی ذات اپنی برادری کا ایک مسئلہ ہے جو کوئی اٹھا لیا جاتا ہے، وہ ایک گیا ہے تو وہ ایک واپس آیا تو ایک اور ان کے پاس ہی ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے سر لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کی وزیر اطلاعات یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو صحافی نہیں صحافی ہو یا نہ کوئی شخص بھی ہو، میں صرف صحافی برادری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صحافی کو پریویلیج حاصل نہیں ہے، مجھے کو پریویلیج حاصل نہیں ہے، میرے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ارشد شریف صاحب کا مسئلہ گہرا ہے اور اس کو بدقسمتی سے ہم سب نے مل کر اس معاملے کو ہر ایک نے سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی برادری نے بھی، چینلز نے بھی، لوگوں نے بھی، حقائق ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ان کے خاندان کا حق ہے، یہ ارشد شریف کا حق ہے جو آج ہم میں نہیں ہے، ہم سب کا حق ہے کہ پتہ چلے کہ ارشد شریف ہوا کیا ہے۔ اس پر آپ اگر توجہ دیں اور زور دیں، ہم ہر قسم کی کانسپریسی تھیوری جوڑتے ہیں، ہر ایک پہ الزام لگاتے ہیں۔ ہم نہیں جوڑتے، نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کی بات درست ہے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں اس کی تفتیش کریں، اس سے نکل کر حقائق سامنے لائیں انشاءاللہ، اللہ کرے وہ حقائق ہمارے سامنے۔ صاحب مسلم لیگ نون میں ہیں؟ جی، میں مسلم لیگ نون میں۔ کب تک ہیں؟ دیکھیے، میں مسلم لیگ نون میں ہوں، میں 35 سال سے مسلم لیگ نون میں ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں جو آج ملک کی سیاست ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں، اور جب تک یہ ہم پر لازم ہے کہ مل کر بیٹھیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، آگے کے راستے کا تعین کریں، پھر الیکشن میں جائیں، ورنہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا انتشار کے علاوہ۔ پارٹی کی سیاست سے مطمئن ہے؟ پارٹی ٹھیک کر رہی ہے پھر آپ کی؟ دیکھیے، میں پارٹی کا عہدیدار اب نہیں ہوں، میں کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوں۔ سٹنگ آؤٹ سائڈ لوکنگ ان ٹو واٹ یور پارٹی از ڈوئنگ، اس کی بنیاد پر بتا دیں کہ آپ مطمئن ہو گئے تو پھر سیاست ختم ہو جائے گی، تو میں بھی مطمئن ہونا نہیں چاہیے۔ آج جہاں پر ملک کے حالات ہیں، جہاں پر پارٹی کے حالات ہیں، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بن گئے اس ملک کے، آپ وزیر ہیں، اپنے آپ کو وزیر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں وزیر دیکھتا اپنے آپ کو کسی صورتحال میں نے کہا کہ جب تک آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، وزارت کے لیے پہلے الیکشن جیتنا پڑتا ہے، پہلے الیکشن میں حصہ لینا پڑتا ہے، پھر الیکشن جیتنا پڑتا ہے، پھر جا کے وزیر بنتے ہیں۔ تو آپ ٹکٹ نہیں لیں گے؟ نہیں، میں اس وقت الیکشن کا قائل نہیں ہوں، بہرحال یہ فیصلے ہلکے کے عوام کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ آپ خود، میں بتا دوں، میں آج ایک عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب کون ہے۔ کاشف عباسی صاحب کے والد صاحب ہمارے حلقے سے مری جو تحصیل ہے اس کے ایم پی اے تھے پرانی وقت۔ نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا، اور وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ میرے خاندان مسلم لیگ میں تھا، میرے دادا مسلم لیگ کے عہدیدار بھی تھے پنڈی ضلع میں، لیکن ان کی سب سے زیادہ دوستی حنیف صاحب کے ساتھ تھی جو آپ کے والد تھے۔ تو وہ سیاست کا معیار تھا۔ آج بھی ان کی شرافت کی، ہر شخص ان کی شرافت کی بات کرتا ہے کہ حنیف صاحب کی شرافت تھی، سیاست وہ کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ سیاست آج چاہیے۔ یہ جو سیاست آج ہے گالی گلوچ کی، الزام لگانے کی، یہ سیاست نہیں چلتی۔ تو آپ پر بھی بڑا لازم ہے کہ اس معیار کو برقرار رکھے جس کا میں گواہ ہوں۔ میں 10ویں 11ویں سال الیکشن لڑا، انہوں نے بائی الیکشن ہوا تھا، وہ لڑا تھا سر۔ لیکن اب آپ کی پارٹی، آپ جس کیا کہ معیار کی بات کریں، آپ کی پارٹی تو اب بھی وہی بیانیاں لے کے آ رہی ہے، لڑیں گے، احتساب کریں گے، نہیں چھوڑیں گے 5 ججز کو، جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا احتساب ہوگا، مٹی پاؤ نہیں ہوگا۔ اب وہی بیانیاں جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، یہی بیانیاں ہیں۔ عمران خان 3 جج، 2 جرنل۔ تو دیکھیے سیاسی بیانیے ہوتے ہیں، ہر جماعت کا ہوتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو کچھ 2013 سے 18 تک ہوا، دھرنے ہوئے، ڈان لیگ ہوا، پناما آیا، سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے، ایک لمبی داستان ہے خرابیوں کی۔ 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا، آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ آج لوگ آج اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے لوگ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی خرابی کی جڑ یہی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان کو درست نہیں کریں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ لیکن لوگ آج سننا چاہتے ہیں کہ آپ میرے مسائل کیسے حل کریں گے، مجھے کیا دیں گے۔ آج لوگ احتساب نہیں سننا چاہتے۔ میں نے احتساب بھی ضروری ہے، یہ سب اس عمل کا حصہ ہے، لیکن آج آپ نے لوگوں کے زخم پر مرہم رکھنا ہے۔ آج کل بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا، ایک آدمی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی، روزگار حاصل کیا، وہ پیسے کماتا ہے، 50,000 روپیہ کماتا ہے، اس کی زندگی چل رہی تھی، لیکن جب مہنگائی اتنی بڑی ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا قصور ہے جو اقتدار میں ہے۔ آج وہ
18-19 ہزار روپے کا بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ وہ 350 روپے کا پیٹرول کہاں سے دے گا؟ شہباز شریف صاحب قصوروار ہیں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کو میں نہیں ٹھہراؤں گا قصوروار ہم سب ہیں، لیکن حکومت ان کی تھی جب یہ سب کچھ ہوا، اور مجھے فیصلے کرنے کی وہ صلاحیت یا وہ سپیڈ نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے۔ شہباز سپیڈ کے اندر آپ کو سپیڈ نظر نہیں؟ وہ نہیں آئی نا، وفاق میں وہ نظر نہیں آئی، فیصلے نہیں ہوئے، بہت سے فیصلے جو آپ کو کرنے تھے پچھلی حکومتیں بھی نہیں کیے تھے 3.5 سال، لیکن آپ کر لیتے، ہم نے بھی نہیں کیے۔ تو ڈار صاحب جو لندن سے اتنی فین فیئر کے ساتھ آئے تھے ناکام ہو گئے؟ دیکھیں، ناکامی کی بات نہیں ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ رزلٹ کی بنیاد پہ کہتے ہیں کامیاب ہے یا ایک ناکام؟ شخص اتنی محنت کرتا ہے اپنے بچوں کو کہ ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل نہیں ہے، کیا قصور اس کا ہی ہمارا ہے؟ آج ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، قصور اس کا نہیں ہے، وہ اس نے محنت کی، وہ کما رہا ہے، لیکن آج اس کی جو قوت خرید ہم نے اتنی کم کر دی ہے کہ وہ آگے زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو اس کے ذمہ دار تو پھر پچھلی حکومت کے 16 مہینے ہی ہیں نا جی، اس کے پہلے بھی ایک حکومت پچھلے تھی، اس سے 3.5 پچھلے بھی 73 سال حکومتیں نہیں ہیں۔ یہ زوال کا ایک سفر ہے جو ہم سب نے طے کیا ہے۔ چلے میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ اب آگے کدھر جانا ہے ہم نے۔ یہ بتائیے کیا یہ جو بیانیہ ہے میاں صاحب کا ہونا چاہیے احتساب؟ میں تو مانتا ہوں سب کا احتساب ہونا چاہیے، ہم ہمیشہ وہ مٹی پاؤ والی کام کر دیتے ہیں، شو اٹ انڈر دی کارپیٹ، پر یہ سیاسی بیانیہ ہے، آپ نے اس کو بیانیہ کہا، یہ صرف سیاست کی حد تک رہے گا، نعرے کی حد تک رہے گا؟ نہیں، میں میاں صاحب کی حد تک ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس بات میں یقین کرتے ہیں کہ اس کے بغیر حل نہیں ہے۔ اگر ہم ایک خرابی کو نہیں دیکھیں گے، اس کو عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، جو خرابی کی جڑ ہے کہ اگر حکومتیں نہیں چل پائیں گی، الیکشن چوری ہوں گے، تو پھر مجھے آپ کیسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ حکومت تو میاں نواز شریف کی تھی نا۔ آج وہ آدمی اگر شکایت کر رہا ہے کہ بھائی میری حکومت چل رہی ہے، چین کا صدر آ رہا ہے، یہاں دھرنا ہو رہا ہے پارلیمان کے باہر، یہاں پر ایک پل پر لوگ بیٹھے ہیں، اور پاکستان دارالحکومت 230 کروڑ لوگوں کا دارالحکومت 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ نہیں، 230 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے وہ مفلوج بیٹھا ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی تھے نا؟ جی میں بھی تھا، وزیر اعظم تھے۔ جی بالکل، میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ وہ کیس بھی دوبارہ کھل گیا۔